بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ دو خبریں آپ سے شیئر کروں گا، ایک میدان سجا ہوا ہے لاہور میں اور ایک میدان سجا ہوا ہے کراچی میں۔ دونوں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے جڑا ہوا ہے اور دونوں ہی کراچی بھی اور لاہور بھی وہ وفاقی حکومت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور شہباز حکومت کب گرنی ہے، کیسے گرنی ہے، اس کا اندازہ، اس کا ساری موو جو ہے وہ لاہور سے ہوگی اور کراچی سے ہوگی۔ یہ دو شہر ہیں، ان پہ فوکس، ان پہ نظریں سب کی جمی ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جنیوا بھی ہوا ہے، یو اے کا وزٹ بھی کر لیا، بہت سارے کامیاب دورے کر لیے، پریس کانفرنسیں بھی کر لیں، لیکن ان کے ان دوروں کے دوران، جنیوا اور یو اے کے وزٹس کے دوران پیچھے سے ان کا تختہ الٹ گیا، تخت لاہور ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ صرف تخت لاہور ہاتھ سے نکلا بلکہ اسمبلی ہی انہوں نے تحلیل کر دی، اور اب بال جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے گورنر پنجاب کے کورٹ میں۔ گورنر پنجاب کے پاس بہت ہی محدود آپشن ہے، بریفلی بہت ہی شارٹلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت محدود آپشن ہے گورنر پنجاب کے پاس، کیونکہ گورنر پنجاب ظاہر اپیئر ہوئے ہیں، اور اب گورنر پنجاب کیا کریں؟ گورنر پنجاب پہ ایک پریشر ہے پارٹی کا، مسلم لیگ نواز کا، اب وہاں پہ بھی دو پریشر ہیں، ایک شہباز شریف صاحب کا پریشر ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان، اور دوسرا پریشر ہے لندن، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا، یہ دو پریشر ہیں ان پہ۔ تیسرا پریشر جو ہے، اب چونکہ ظاہر ہے یہ چیزیں، ایک بات تو آپ کو بڑے کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو لا تعلق رہے۔ اب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، اب اس کے بعد اگلا نگراں سیٹ اپ بھی آنا ہے، آگے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ گورنر صاحب جو ہیں یہ اس کے بعد اگلا جو حقیقی پریشر، جو عوام کا پریشر ہے، وہ ہے عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا۔ وہ وزیر اعلیٰ موجود ہیں ابھی بھی، اور اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک نیا وزیر اعلیٰ آ نہیں جاتا۔ 7 دن سمری ان کو وصول ہو چکی ہے، 24 گھنٹے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اور کل جو ہے اب فیصلہ کرنا ہے، اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر گورنر پنجاب نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب بتائیں کیا کریں، اور یہ اس طریقے سے آنن فانن ہوا ہے، جو اصل معاملہ ہوا ہے اتنا آنن فانن ہوا ہے، کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا، کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میں آپ کو آگے جا کے چیزیں بتاتا ہوں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب اور تارڑ صاحب، یہ دو ہی بندے رہ گئے تھے جو پنجاب حکومت بچانے گئے تھے، اور انہوں نے کورٹ کو بھی ڈیل کرنا تھا، وکلا کو بھی ڈیل کرنا تھا، اور کافلی کو بھی ڈیل کرنا تھا، پی ٹی آئی کو بھی ڈیل کرنا تھا، میڈیا کو بھی ڈیل کرنا تھا، ان سب کے پاس۔ اور شہباز شریف صاحب اس سارے معاملے سے لا تعلق رہے، جنیوا چلے گئے، جنیوا سے آئے اور کوئی ٹائم نہیں دیا، یو اے چلے گئے، اور اسی دوران پنجاب کا تختہ الٹ گیا۔ اور دوسری جانب زرداری صاحب غائب ہو گئے، پیپلز پارٹی غائب ہوگی، انہوں نے بھی پیچھے سے سیڑھیاں کھینچ لیں، اور وہ بھی مسلم لیگ نواز کو چھت پہ چڑھا کے غائب ہو گئے۔ پھر چودھری شجاع صاحب بھی متحرک نظر نہیں آئے، چودھری شجاع صاحب بھی خاموش ہو گئے، اور جو اندازے لگائے جا رہے تھے بہت بڑے بڑے خبر نگار، بہت بڑے بڑے تجزیہ کار اور پولیٹیکل پنڈتس، وہ بھی، ان کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ لندن میں بھی سب اچھا کی رپورٹ جا رہی تھی، نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ فکر نہ کریں، مریم صاحبہ کو کہا جا رہا تھا فکر نہ کریں، ہم چیزیں کنٹرول میں کر رہے ہیں، ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، جو چیزیں، یہ فلاں گجرانوالا بیٹھا ہے، فلاں لاہور بیٹھا ہے، فلاں بیٹھا ہے ساؤتھ پنجاب میں، تو فلاں جو ہیں یہ ہمارے پاس ایف آئی اے کا ریکارڈ ہے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 171 سے نمبر ان کے اوپر چلے جائیں، یہ سارا فراڈ ہوگا، سب کچھ ہوگا، اس طریقے سے کر رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں میڈیا کو بھی بتا دی تھیں، اور میڈیا کے آپ ٹاک شوز دیکھیں، اس دن کے ٹی وی ٹاک شوز 11 بجے تک کیا ہوا تھا، 11 بجے تک کے سارے ٹاک شوز، اس میں بہت سارے تجزیہ کاروں نے تو کچھ تھوڑا سا اف بٹس رکھا، لیکن بہت سارے انہوں نے جو گئے تھے پروگرام ختم کر کے، وہ اگلے دن مسلم لیگ نواز کی حکومت بنا کے گئے تھے کہ جی ان کا اعتماد کا ووٹ ان کا ہونا نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ فیصلہ حکم کرے گا، ان کا اعتماد کا ووٹ نہیں ہونا، اور یہ حکومت چلی جائے گی اور نون لیگ کی حکومت آ جائے گی۔ یہ ایگزیکٹ یہ پروگرام کر کے بہت سارے لوگوں کو تو جو صبح اٹھے ہیں ان کو تب پتہ چلا، جو رات گئے تک جاگتے تھے ان کو 2-3 بجے تک پتہ چلا کہ جناب یہ تو کام ہی ہو گیا، اعتماد کا ووٹ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کا اندازہ تھا کہ ہائی کورٹ میں اب اگلا کھیل، کیونکہ اس کی گنتی کو چیلنج کریں گے، عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ہوا یہ کہ گنتی بھی پوری تھی، اور اس لیے اس کو اگلے دن ہائی کورٹ میں دیکھا تو وہ اس کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ سارے کے سارے نتائج جو ہیں وہ پیش کر دیے گئے، اور اس کا بندوبست انہوں نے پورا کیا ہوا تھا۔ ایک ایم پی اے کی فوٹیج بنائی ہوئی تھی، ویڈیو فوٹیج، ایک ایم پی اے کی ووٹ ڈالنے کی فوٹیج تھی، کیمرے لگائے ہوئے تھے، پنجاب گورنمنٹ نے پورا بندوبست کیا ہوا تھا، اس لیے اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں نکلی تھی۔ اگلے دن نتائج بھی تسلیم کر لیے، اور گورنر پنجاب نے اپنا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا، اور
चौधरी परवेज इलाही साहब मुकम्मल तौर पर फुल फ्लैज वज़ीर आला बहाल हो गए, उन्होंने असम्बली भी तोड़ दी। ये सारी बातें आनन फानन 12 घंटे के अंदर अंदर हुई। 12 घंटे से मुराद 2 बजे फैसला होता है असम्बली होने का, असम्बली इत्तेमाद का वोट का, रात 2 बजे। उसके बाद दिन 2 बजे तक अदालत से फैसले आ जाते हैं, 12 घंटे हो गए, और ठीक 2-3 घंटे के बाद असम्बली तहलील की खबरें आ जाती हैं और बात ख़त्म हो गई। अब निगरान वज़ीर आला का इंतखाब करना है, उसके लिए माहौल नहीं बना हुआ था। अब वो नाम तलाश किए जा रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन हमजा शहबाज जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं थे, वो वहीं पे बैठे हैं, उनको बुलाया जा रहा है कि जनाब आप आएँ, वज़ीर आला आप ख़त लिखेंगे, जो कानूनी तरीका है, क्योंकि टाइम तो है नहीं। गवर्नर पंजाब ने कह दिया कि मेरे पास तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का टाइम है, एक दिन गुजर गया, एक दिन रहता है, जो भी आप हिदायत देंगे अकॉर्डिंगली, अगर हिदायत नहीं आई आइन और कानून के मुताबिक, तो उन्होंने तो एक्ट करना है, गवर्नर ने तो, मलिक उर रहमान साहब ने, उन्होंने तो एक्ट करना है, और उनके पास ऑप्शन तो है नहीं, बहुत महदूद ऑप्शन हैं। उन्होंने कहा है कि जी रमज़ान की वजह से रमज़ान मुबारक आ गया, तो वो भी सोचना है। तो ये तो आइन में कहीं नहीं लिखा कि रमज़ान मुबारक में इलेक्शन नहीं हो सकते। ये काम तो अदालतों में जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा तो असम्बली तहलील होगी, असम्बली तहलील होने से तो कोई रोक नहीं सकता। कल शाम तक खुद बखुद तहलील हो जाएगी, और उसके बाद इलेक्शन आगे होने हैं, पीछे होने हैं, ये फिर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के हालात हों तो तब होते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं, अगर उससे पहले असम्बली टूटती है तो हम 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, आम इंतखाबात के लिए तैयार है। अब मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जाके दोबारा कहेंगे कि जनाब हम तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए। अगर ये कहा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन को घर भेज देगा और कहेगा कि आप कोई और काम करें, क्योंकि आपका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। अगर वो भी नहीं करवा सकते तो फिर आप घर तशरीफ़ ले जाएँ। ये है। अब होना क्या है? होना यही है जी कि बहुत महदूद टाइम है, और अब वज़ीर आला पंजाब ने ख़त लिखना है लीडर ऑफ अपोजिशन को, और उसमें उन्होंने कहना कि जी आप निगरान वज़ीर आला के लिए आप वोट दें, नाम दें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इजलास बुला लिया है। 3 नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम देंगे, और 3 नाम फिर उधर से आ जाएंगे। 2-2 भी दिए जा सकते हैं, 3-3 देंगे इनिशियली, और उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन हमजा शहबाज और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान इत्तफाक हो गया तो वेल एंड गुड, निगरान वज़ीर आला का अनाउंस हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर पार्लिमानी कमेटी होगी। पार्लिमानी कमेटी MPs पे मुश्तमिल होती है, उसमें बराबर नुमाइंदगी होगी हुकूमत और अपोजिशन की, और उसमें फिर डिसाइड होगा। उनके पास होंगे 3 दिन। अगर 3 दिन के अंदर अंदर पार्लिमानी कमेटी फैसला कर पाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो फिर ये मामला, ये सारे के सारे नाम चले जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो दीगर अरकान के साथ, यानी कि दीगर इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के साथ बैठेगा। उसमें फिर मेजॉरिटी से फैसला किया जाएगा। जिस नाम की वो मंजूरी दे देंगे वही चीफ मिनिस्टर पंजाब होगा, निगरान। अब वो फिर आ जाएगा। ये तकरीबन 6 से 7 दिन का मामला है। 3 दिन पार्लिमानी कमेटी के पास है, 3 दिन वज़ीर आला के पास है, 3 दिन पार्लिमानी कमेटी के पास है, और फिर 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अनाउंस कर देगा। ये मामला इस तरीके से हल हो जाएगा। और उसके बाद फिर निगरान वज़ीर आला जो है वो अपनी काबीना बनाएंगे, मुख्तसर महदूद सी काबीना, और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल देगा और उसके आगे फिर बढ़ा जाएगा। निगरान वज़ीर आला के लिए क्योंकि काम आनन फानन इतनी जल्दी से हुआ कि मुस्लिम लीग नवाज अब सोच रही है कि कौन से नाम दिए जाएं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ लीग के साथ मिलकर मुशावरत शुरू कर दी है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं जी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अब अंदर उनके अच्छी खासी खिचड़ी पकी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब की खिंचाई हुई है सुना, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब क्या करें, क्योंकि वो उन्होंने बता दिया कि जी हम तो बेयारो मददगार थे, हमें तो कोई गाइडलाइन ही नहीं थी, हम तो अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके अकॉर्डिंगली चल रहे थे, और हमें तो ये भी बताया गया था कि पार्टी इलेक्शन चाहती है तो इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको तो नहीं रुकवा सकते। और उसमें ये बताया गया कि जी पार्लिमानी अब मलबा डाला जा रहा है राना सनाउल्लाह साहब पे, अता तारड़ साहब पे और मुकामी लोगों पे। वो कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, आप पार्टी लीडर जो जब सियासी जमात के जागीरदार हैं वो बैठे हैं बाहर, जागीरदार भी और जागीरदारनी भी, वो आएँ और आके बात करें। दूसरा इशू कराची में चल रहा है, और कराची में बल्दियाती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रात गए पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने बल्दियाती इलेक्शन 3 जिलों में मुलतवी कर दिए, और MQM का मुतालबा मान लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि नहीं जनाब, इलेक्शन तो होंगे, हर सूरत में होंगे।
اب سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے، اور وہ ایک طرف ایم کیو ایم ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن ہے، تیسری طرف قانون ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی الیکشن چاہتے ہیں بلدیاتی 15 تاریخ کو، اور سندھ اور ایم کیو ایم، سندھ گورنمنٹ یعنی کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہیں دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ گئے ہیں، اس لیے کہ اگر کراچی ایم کیو ایم یہ بات نہیں مانتے تو وہ گورنمنٹ سے باہر آ جاتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ سے باہر آتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ دھڑام سے نیچے گرتی ہے، اور وہ گرتی ہے تو پھر سندھ گورنمنٹ بھی نہیں بچتی۔ اور کیونکہ زرداری صاحب کا خیال تھا کہ ایم کیو ایم کو ہم کیوں کوئی راستہ دیں اور کیوں سپیس دیں، لیکن اب ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی سندھ گورنمنٹ برقرار ہے، اور سندھ گورنمنٹ ہی، پیپلز پارٹی ہی عام انتخابات نہیں چاہتی۔ وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں اسمبلی تحلیل کریں گے اتنا عرصہ پہلے، کروائیں آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن، لیکن یہ اس طرح ہونا نہیں ہے، اس لیے راجہ پرویز اختر صاحب کو بھی انہوں نے روکا ہوا ہے کہ آپ نے استعفے منظور نہیں کرنے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں جی، اور ایک طرف کراچی سے حملہ اور ایک طرف لاہور سے حملہ، اور عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب بیٹھے ہیں اور اپنے کام کر رہے ہیں، اور گورنر پنجاب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے، اور گورنر راج اور اس طریقے کام جو ہیں وہ اب نظر نہیں آ رہے، سوائے اس کے کہ اسمبلی اس ایڈوائس کو چودھری پرویز الہی صاحب واپس لے لیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک دفعہ ایڈوائس دے کے واپس لے سکتے ہیں، یہ بھی ایک ایسا تیر ہے جو ایک دفعہ کمان سے نکل گیا سو نکل گیا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو سندھ گورنمنٹ نہیں مان رہی، بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں ہونے تھے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دوڑ گیا، اور اس لیے الیکشن سے سارے دوڑ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہوگا اب، کیونکہ خان صاحب نے ایک ایسا کارڈ کھیلا ہے کہ ان کے پاس کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس کارڈ نہیں ہے، ان کے پاس ابھی بھی بہت سارے کارڈ ہیں، کیونکہ ان کو پبلک سپورٹ بھی ہے اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔